یہاں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کا مطلب ہے کہ روحانی اور جسمانی کمزوریوں سے روحانی اور جسمانی ترقی اور مضبوطی کی طرف لے جانا۔ بس اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ انہیں انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی روحانی اور جسمانی کامیابیاں عطا فرمائے گا اور ان کو تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات دے گا، مگر شرط ایمان لانا اور اس میں ترقی کرنا ہے۔ اور یہ ترقی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے سے ہوتی ہے، اور جو اس طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہو جاتا ہے۔ کوئی مخالف، کوئی دشمن، کوئی دنیا کی حکومت ایسے لوگوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں یہ بات بھی واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں پر مشکلات بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، جان، مال اور اولاد کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر یہ کہنا کہ جسمانی مشکلات سے بھی نکالتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو مطلب دیا جا سکتا ہے اس سے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے کا کہ روحانی ترقی میں قدم آگے بڑھتے ہیں ایمان لانے والوں کے، اور اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہو کر روحانیت میں ترقی دیتا چلا جاتا ہے ان لوگوں کو، اور آخرت میں پھر جیسے کہ اس نے وعدہ فرمایا ہے اجر سے نوازے گا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ مومن جب اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان لاتا ہے تو صرف اپنی ذات کا مفاد اور ذاتی تکالیف اس کے پیش نظر نہیں ہوتے، بلکہ وہ جماعتی زندگی کی طرف دیکھتا ہے۔ بے شک ایک مومن کو ذاتی طور پر جسمانی اور مادی اور اقتصادی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ انفرادی نقصانات بھی اکثر اوقات اگر وہ دین کی خاطر ہو رہے ہوں تو جماعتی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ اسلام میں ابتداء میں جب مکے میں آزادی سے تبلیغ بھی نہیں کی جا سکتی تھی اور بڑی سخت مظلومیت کی زندگی مسلمان گزار رہے تھے، جب اس زمانے میں مسلمانوں نے قربانیاں دیں تو کیا وہ قربانیاں رائے گاں گئیں؟ جو ظلموں کا نشانہ مسلمان اس وقت بنائے گئے کیا وہ بے فائدہ تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اس وقت بھی جو مٹھی بھر مسلمان تھے ان کے ہر قربانی جو تھی ان کے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرنے والی بنتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعتی ترقی کا بھی باعث بنتی چلی جاتی تھی۔ تبلیغ نہیں اس سے رک گئی، مسلمان ہونا یا اسلام میں شامل ہونا اس سے نہیں رک گیا، ظلم کے باوجود ترقی پر قدم بڑھتے چلے گئے۔ پھر ان ظلموں کی وجہ سے جب ہجرت کرنی پڑی تو ہجرت کرنے پر مزید ترقی کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھولے۔
عددی لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی مسلمان بڑھتے چلے گئے، اور آخر ایک وقت ایسا آیا کہ وہی کفار مکہ جو ظلم کرنے والے تھے وہ مسلمانوں کے زیر نگیں ہو گئے۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ بھی دیکھ لیں، ہر ابتلاء اور امتحان جماعت کی جہاں روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے اور بنا ہے، وہاں مادی اور جسمانی ترقی کا بھی باعث بنا ہے۔ 74 کے حالات نہ ہوتے تو ایک حصہ جو ملک سے باہر نکل کر پھیلا وہ نہ نکل سکتا۔ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والا تھا، کوئی معمولی ذمہ دارہ کرنے والا تھا، کوئی معمولی ملازمت کرنے والا تھا، بچوں کی تعلیم کے بھی وسائل بعض کو میسر نہیں تھے ٹھیک طرح، یا وسائل تھے تو ماحول نہیں تھا۔ یورپ میں آ کر کئی بچے جو ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا کی ہے انہوں نے، یا ڈاکٹر بنے ہیں، انجینئر بن گئے ہیں۔ پاکستان میں انہی کے عزیز اتنی تعلیم نہیں حاصل کر سکے، یا رجحان نہیں ہوا، یا وسائل نہیں تھے۔ بس یہ بات باہر آئے ہوئے ہر احمدی کو ذہن میں پیدا کرنی چاہیے کہ جہاں ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ملک سے نکلنا پڑا تو خدا تعالیٰ نے انہیں بہتر حالات اور مہیا فرمائے، اور مالی کشائش کی صورت میں ان کے معیار بدل گئے۔ بچوں کی اچھی تعلیم کے ذریعے ان کے کا ماحول بھی پیدا فرمایا، اور من حیث جماعت نے مالی لحاظ سے بھی اور عددی لحاظ سے بھی ترقی کی۔ اسی طرح جب انفرادی طور پر تعلیمی میدان میں آگے قدم بڑھے تو جماعت میں کے اندر بھی دنیاوی تعلیم کا معیار بھی بہت بلند ہوا، اور یہ چیز ہر احمدی کو خدا تعالیٰ کے مزید قریب کرنے والی ہونی چاہیے، اور ایمان میں ترقی کا باعث بنانے والی ہونی چاہیے، نہ کہ کسی قسم کا تکبر یا فخر یا رعونت پیدا ہو جائے اس چیز سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ولی ہونے کا اظہار فرما دیا، ہم نے بھی حقیقی عبد بننے کا نمونہ دکھانا ہے، اور پھر یہ چیز ہمیں مزید روشنیاں دکھانے والی بنتی چلی جائے گی، اور پھر صرف باہر آنے والوں میں ہی ترقی نہیں ہوئی، بلکہ ان ظلموں کی وجہ سے جو پاکستان میں 74 میں ہوئے، پاکستان میں رہنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، جن کے کاروبار تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے کاروباروں میں ترقیاں دی، جیسا کہ ہم نے ولی کے معنی میں دیکھا ہے۔ ولی دوست اور مددگار کو بھی کہتے ہیں۔ بس جس نے احمدیت کی خاطر قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے اسے یا اس کی نسل کو حقیقی دوست اور مددگار بنتے ہوئے ترقیات سے نوازا۔ پھر دیکھیں 84 میں جب جماعت پر زمین تنگ کی گئی یا تنگ کرنے کی کوشش کی گئی اور خلیفہ وقت کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی،